عزیزہ کا سستانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ گھوم پھر کر کارواں دیکھ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب کھینچا ہوا تھا۔ وہ کارواں کے لوگوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے ہم سفر تھے، جو اس پڑاؤ میں اس کے ہم نشیں تھے۔ اس کے لیے یہ کارواں ایک پورا جہاں تھا۔ وہ ساری دنیا نہیں گھوم سکتی تھی، لیکن وہ ساری دنیا سے اکٹھے ہوئے جہاں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک خاتون ٹھہر ٹھہر کر کلام پاک پڑھ رہی تھیں۔ وہ پڑھتی جاتی، روتی جاتی۔ پتہ نہیں وہ رب کی عظمت پر آبدیدہ تھیں یا اس کی محبت پر۔ کچھ دور ایک اونٹبان سر کے نیچے بازو رکھ کے سو رہا تھا۔ اس کے دن کے خراٹے رات کے جھینگروں کو مات دے رہے تھے۔ اس کا اونٹ اس کے سر پر جھکا اس سے لاٹ کر رہا تھا، اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لا کر اس کے منہ پر کھیل تماشا کرتی مکھیوں کے کھیل برباد کر رہا تھا۔ عزیزہ ہنستی، کیسی بے فکری نیند ہے اس کی، جی چاہتا ہے اس کے سر کے نیچے سے اس کا تکیہ، اس کا بازو کھینچ دوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ کنکریاں اکٹھی کر کے تمہیں دے مارنی چاہیے۔ تمہارے اندر کا شیطان ابھی بھی زندہ ہے۔ آمنہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر آگے کیا کہ وہ اس بیچارے معصوم کو معصومانہ نیند سو لینے دے۔ ادھر ادھر یہاں وہاں کتنے ہی لوگ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ عزیزہ نے ذرا غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کی زبان ٹھیک سے سمجھ نہیں رہے، لیکن وہ باتیں ایسے کر رہے تھے جیسے زبان اور کلام کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ انہیں سب سمجھ میں آ رہا ہے، انہیں سب معلوم ہو رہا ہے۔ ہاتھ لہرا لہرا کر جوش سے اشارے کرتے ہوئے شاید وہ اپنی سرزمینوں کے قصے سنا رہے تھے۔ عزیزہ کو شوق ہوا کہ کوئی قصہ اسے بھی سنائی دے جائے، لیکن اس کے لیے اسے ان کے قریب جا کر بیٹھنا تھا، جو وہ کر نہیں سکتی تھی۔ جنت نے اسے صاف صاف دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس نے یہ حرکت کی تو وہ واپسی پر درویش سے اس کی شکایت کر دے گی۔ کچھ کنکریاں تمہیں بھی پڑ جانی چاہیے، تمہارے اندر کا چغل خور شیطان بھی ابھی تک زندہ ہے۔ عزیزہ کا منہ بن گیا تھا۔ چغل خور شیطان گردن کو خم دے کر آگے بڑھ گیا۔ دیوار کے سائے میں 20-22 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، کچھ شوہر کی، کچھ بچوں کی، باقی ساس کی۔ ان کی باتیں لاجواب تھیں۔ تینوں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں اور چغلیاں سننے لگیں۔ دیکھ لو، نکاح ایسا جان کا عذاب ہے۔ آمنہ نے جنت کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے کہ اصل عذاب صرف ساس ہے۔ جنت کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ عورتوں کے شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ صحرا کے سفر پر کارواں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، انہیں اپنا پیچھا نہیں بھولتا۔ شوہر، بچے اور عذاب اس جان ساس۔ دنیا میں کوئی عورت اتنی بدنام نہیں جتنی ساس ہے نا عزیزہ؟ مجھے کیا پتا، میں نے کون سا کسی بدنام زمانہ ساس کو بھگتا ہے۔ اچھا چلو فرض کرتے ہیں کہ تمہاری ایک عدد ساس ہے، تمہاری جان کا عذاب ہے، تو تم کیا کرو گی؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ خدمت کروں گی، ساس کا دل بدلنے کی کوشش کروں گی، پھر بھی وہ نہ بدلی تو پھر ان کے دن اور جون دونوں بدل دوں گی۔ عزیزہ نام ہے میرا، ساس نامی مور کا سر کر کے ہی رہوں گی۔ تینوں نے قہقہہ لگایا، لیکن 2-3 عورتوں کے کانوں میں عزیزہ کے نیک ارادوں کی بھنک پڑ چکی تھی۔ وہ سر گھما کر اسے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس بدتمیز لڑکی کی شکل یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بھول کر بھی وہ اسے اپنی بہو نہ بنا لیں۔ بھول جانے والی ساری باتیں بھلا کر وہ نئے سبق یاد کر رہی تھی، صحرا کی کہانیاں سن رہی تھیں۔ عزیزہ ایک ٹیلے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آمنہ اور جنت بھی قریبی ٹیلوں پر کھڑی ہو چکی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ بے آباد صحرا کو انسانوں نے آ کر آباد کر دیا ہے۔ یہ صحرا جو اپنی شکل میں پورا تھا لیکن ادھورا تھا، اسے انسان نے آ کر مکمل کر دیا تھا۔ زمین اپنے اوپر اور اندر جتنی بھی خاصیتیں رکھتی ہے، پہاڑ، دریا، جانور، صحرا، چرند پرند، خزانے، ان سب خاصیتوں کو انسان کی روح کی سانس لگتی ہے تو وہ بھی سانس لینے لگتے ہیں۔ ہر شے کہیں نہ کہیں جا کر انسان سے جا ملتی ہے۔ ہیرا اپنی خاصیت میں کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، شان میں بلند تر، خوبصورتی میں عرفہ، انسان کا ہاتھ، سانس، آنکھ لگے بغیر پتھر ہے، پتھر ہے، صرف پتھر ہے۔ جوہر کو جوہری ہی نصیب نہیں ہوگا تو پھر وہ جوہر بھی کیسے ہوگا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ اللہ کتنا بڑا ہے، تو یہ تمہیں یہاں آ کر معلوم ہوا ہے؟ میں نے قاہرہ کے محلوں سے صرف آسمان دیکھا تھا، قاہرہ سے دور یہ صحرا اور آسمان دونوں دیکھے تو مجھ پر آشکار ہوا کہ جس چیز کے کنارے نہ ہوں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی تھی تو میں نے سمندر کا سفر کیا تھا۔ اس سفر نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دی تھی۔
کشتی کے عرشے پر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا تھا کہ پرندے دیوانہ وار سمندر کی وسعت پر پرواز کر رہے ہیں۔ صحرا اور سمندر یہ پرندوں پر بھی ہیبت طاری کر دیتے ہیں اور پھر یہ دیوانہ وار پرواز کرتے ہیں۔ یہی ان کی تسبیح ہے، یہی ان کی ثنا ہے۔ انسان کو بھی ایسے ہی دیوانہ وار ثناخواں ہونا چاہیے۔ زمین کہیں تو ختم ہو ہی جاتی ہوگی عزیزہ۔ آمنہ عزیزہ کے تدبر سے متاثر ہوئی تھی۔ کائنات بھی کہیں ختم ہو ہی جاتی ہوگی، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اصل عظمت تو اس میں ہے۔ اب تم عالموں جیسی باتیں کر رہی ہو، جنت نے چلا کر کہا کہ آواز اس تک چلی جائے۔ کیا اسی لیے حج فرض ہے کہ ہر انسان زمین کا سفر اختیار کرے، کہ اس پر رب کائنات کی عظمت کی نشانیاں آشکار ہوں؟ وہ زمین پر چلے پھرے اور دیکھے کہ اس کا رب ہر شے پر غالب ہے، ہر روح اس کی نمائندہ ہے۔ میں نے صحرا کی رات میں اپنی روح کی آواز سنی ہے، وہ کہتی ہے ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے پر مائل کرنا چاہیے، اسے ایسے جھک جانا چاہیے کہ منکری کو مٹا دینا چاہیے۔ میں نے صحرا کو بڑا فرما بردار پایا ہے اور مجھے اس سے بہت شرم آئی ہے۔ یہ تنہا ہے، جلتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں ہے۔ یہ ہر حال میں فرما بردار ہے۔ اپنی پیاس کے لیے یہ بارش تک نہیں مانگتا، نہ نخلستان نہ باغ و بہار۔ یہ اپنے حال پر راضی ہے۔ اپنی خواہشوں کی تڑپ کے لیے ہمیں صحرا سے سبق سیکھنا ہوگا کہ گرم ہوا، جھاڑیاں، کانٹے، سراب، ریت کے طوفان اور نشان بدلتے صحرا کے رہنما، اگر ان سب کے ساتھ صحرا قائم رہ سکتا ہے تو انسان بھی رہ سکتا ہے۔ تو کیا اسی لیے حاجیوں کو صحرا کے سپرد کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے سیکھ کر آگے جائیں؟ جنت کو عزیزہ کی باتیں سمجھ میں آ گئی تھیں۔ سفر میں ملنے والا ہر نشان استاد ہے، رہنما ہے۔ زندگی بھی تو ایک سفر ہی ہے۔ ایک عورت انہیں دیکھ کر ان کے پاس آئی۔ وہ انہیں کھجور کے حلوے کی خشک ڈلی دے رہی تھی۔ یہ کھا لو، یہ جسم کو چست و توانا کر دیتی ہے۔ عزیزہ نے پوری ڈلی فوراً ہڑپ کر لی۔ تھوڑی اور چستی توانائی ملے گی؟ عورت نے ہنس کر اسے 2-3 اور پکڑا دی۔ تم تو ہوا ہو، تمہارا سستی سے کیا تعلق؟ بڑی بھوکی ہو ویسے تم، اکیلی ہی 3 کھا گئیں۔ عورت کے جانے کے بعد آمنہ نے منہ بنا کر کہا۔ عزیزہ نے قہقہہ لگایا۔ ذرا دور گزرتے ابن موسیٰ کے پاؤں چلتے چلتے تھم سے گئے۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر اسے دیکھا۔ غیر محسوس اس کی کمر سلگ اٹھی تھی، لیکن وہ زیر لب مسکرا بھی دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے چچی کی بات یاد آئی تھی کہ اسے شادی کر لینی چاہیے، لیکن تم جیسے اکھڑ مزاج انسان کے ساتھ کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکے گی۔ چچی نے جل کر کہا تو اس نے گھور کر چچی کو دیکھا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی ایسی لڑکی ملے جس کی ترچھی نظر تمہاری آدھی جان نکال دے اور جس کی برچھی نظر آپ کی پوری جان، اس نے جل کر کہا تھا۔ عزیزہ کی پشت پر پوری نظر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، لیکن انسان دیکھ پیچھے رہا ہو اور قدم آگے بڑھا رہا ہو تو کہیں نہ کہیں الجھ کر گر ہی جاتا ہے۔ وہ بھی اونٹ کی منہال سے الجھ کر گر پڑا اور اونٹبان جو ٹولیوں میں بیٹھے تھے منہ کھول کر ہنسنے لگے تھے۔ امیر الحج بھی گرتے ہیں، یہ دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ والد کہتے ہیں جس انسان کی قدم زمین اور نظر آسمان کی طرف ہو وہ انسان دیوانہ ہوتا ہے۔ آپ کی دیوانگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے امیر الحج؟ اپنے دانت اندر رکھو ورنہ یہ دیوانہ انہیں باہر نکال دے گا۔ امیر الحج واقعی میں دیوانہ تھا۔ آپ تو غصے میں بھی ہیں۔ اکیلا انسان غصے کا تیز ہوتا ہے۔ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ امیر الحج ہکا بکا اونٹبان کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا اب زبان خلق بھی اس کے نکاح کی ہی بات کرے گی؟ کیا قاہرہ کا کوئی خاندان آپ کو اپنی فرزندی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اونٹبان کا مذاق ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ قاہرہ کے خاندان مجھے فرزندی میں لیں یا نہ لیں، لیکن قاہرہ کے قید خانے تمہیں شرف قید میں لینا پسند کریں گے۔ اوہ اچھا، لیکن کیا ہی اچھا ہو جو آپ حاجیوں سے کہہ دیں کہ وہ آپ کے لیے نکاح کی دعا کریں۔ کیا پتہ اللہ کے گھر میں ہی آپ کا نکاح ہو جائے۔ امام کعبہ کو خوشی ہوگی امیر الحج کا نکاح پڑھانے میں۔ خوشی تو اسے بھی ہوگی، لیکن امیر الحج نے سر کو جھٹکا۔ والدہ ہوتی تو اور بات تھی۔ وہ کارواں کا امیر بن کر اپنے پیچھے اپنی اولاد کو یتیم کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ اس کا خوف تھا۔
وہ ابھی تک اس خوف سے نہیں نکلا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس کی واپسی کا انتظار کرے گا اور پھر قاہرہ کی خاک کو اپنے سر میں ڈالے گا۔ وہ بھی روتا جائے گا اور کہتا جائے گا، اب میں بھی چولہے کی راکھ اور زمین کی خاک سے بدتر ہوا۔ صرف 6 مہینے میں ہم کہاں سے کہاں آ پہنچے ہیں۔ اسے کہتے ہیں رب کی شان۔ جب سے سفر شروع ہوا تھا جنت بہت خوشباش رہتی تھی۔ وہ ان دونوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ رب کی شان کی نشانیاں اکٹھی کرنے ہی تو حاجی سفر حج اختیار کرتے ہیں۔ ہاں عزیزہ زیر لب بولی۔ اس کا دل تدبر کی گہرائیوں میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہیرا اور پتھر وزن میں برابر ہو بھی جائیں تو خاصیت میں نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعمال کی گنتی میں بہت آگے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وزن کے میزان میں ان لوگوں سے آگے نکل جائیں جن کے اعمال میں ہیروں کی خاصیت ہو۔ اسی لیے حساب کتاب میزان کے سپرد ہے، وزن میں گنتی میں نہیں۔ کچھ سخی ہیں اور کچھ عالم ہیں، کچھ نمازی اور کچھ پرہیزگار، کچھ اخلاق والے اور کچھ انصاف والے، کچھ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ توڑتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کبھی نہ گناہ کرنے والا میزان میں اٹھ جانے والا ہے یا بار بار گناہ کر کے توبہ کرنے والا جھک جانے والا ہے۔ کون خاصیت میں زمرد ہے، کون چاندی، کون سونا، کون ہیرا اور کون کوہ نور۔ 3 کوہ نور، 3 ہیرے، ورنہ 3 خاک نصیب۔ اپنی اپنی سواریوں پر سوار سر اٹھا کر سر جھکا کر تسبیح میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اب جانا ہے کہ خاک کے پتلے کو سکون بھی خاک ہو کر ہی ملتا ہے، خاک چھان کر ہی ملتا ہے، در بدر خاک چھان پھٹک کر ہی ملتا ہے، ورنہ اس راہ میں انعام تو ملتا ہے لیکن مقام نہیں ملتا۔ اپنے مقام، اپنے رتبے کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے امیر کاروان حج کی حفاظت سے غافل نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے چوکنا تھا۔ قافلے والے خوش بھی تھے اور مطمئن بھی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، پانی کے لیے مشک کو منہ سے لگایا ہی تھا کہ ابن منصور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے دل کا حسد بڑھ کر کینہ میں بدل چکا ہے۔ کند تلوار کی طرح وہ خود کو ناکارہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سفر کا 25واں دن ہے۔ جن 3 حاجیوں کے نام تم نے لکھوائے تھے، تم نے ان کے بارے میں بتایا نہیں کہ وہ کون ہیں؟ امیر کارواں نے اطمینان سے پانی کی مشق کا منہ بند کیا۔ میں نے کوئی نام نہیں لکھوائے، سنجیدگی سے کہا۔ یہ انسان حج کی تیاریوں کے پہلے دن سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ اسے امیر الحج کے عہدے سے دھکا دے کر خود اس کی جگہ آ کر کھڑا ہو جائے، یا کم از کم اسے سب بڑوں کی نظروں میں ہی گرا دے۔ کیا بات ہے تمہاری؟ یاد آیا، تم نے لکھوائے نہیں تھے بلکہ خود لکھے تھے۔ سواری کے لیے 2 اونٹ تم نے شاہی استبل سے لیے تھے۔ کن کے لیے لیے تھے ابن موسیٰ؟ وہ اسے امیر الحج نہیں کہتا تھا۔ تم اندراج کی جانچ پڑتال کرتے رہے ہو، تم میری ٹوہ میں رہتے ہو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس سال بھی امیر کارواں کا قرعہ میرے نام نکلا ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری کارواں ہو جس کا میں امیر بنا ہوں۔ آج کی رات میری آخری رات ہو، جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ بھی آخری ہو۔ پھر تم مجھ پر اپنی زندگی کی بے ثباتی ثابت کر کے مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب دو۔ تمہارے سوال صحرا کے کانٹوں کی طرح نوکیلے اور ناکارہ ہیں۔ صحرا کے ڈاکوؤں کی طرح خواہش کے غلام نہ بنو ابن منصور۔ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھو، اطمینان بھی اور مسکراہٹ بھی۔ ابن موسیٰ نے ابن منصور کو جلا کر تنور کر دیا تھا۔ تم نے کارواں میں کن لوگوں کو جگہ دی ہے ابن موسیٰ؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں تمہاری تشویش پر حیران ہوں۔ یہ کارواں حج ہے اور جو مسلمان اپنی سواری رکھتا ہے، کھانا پینا اور کچھ خرچ وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے شک ہے کہ تم نے بدوؤں کے جاسوسوں کو کارواں میں جگہ دی ہے۔ یہ جاسوس کارواں پر حملہ کروا دیں گے۔ وہ اپنے سردار کو کارواں کے راستے کی خبر دیتے ہوں گے۔ ابن موسیٰ نے بے یقینی سے اس پاگل کو دیکھا اور پھر ایک دم سے قہقہا لگا دیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میری والدہ بدوؤں کے ہاتھوں شہید ہوئی تھی۔ میں بدوؤں سے سودے بازی کروں گا؟ تم پاگل ہو چکے ہو۔ ہاں، ہو چکے ہو۔
ایمان بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن عقل آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ تو اس نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ جاؤ، جا کر صحرا کی سانس کے ساتھ سانس ملاؤ، شاید صحرا تمہیں کچھ حکمت سکھا دے۔ مجھ پر نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے دل پر نظر رکھو۔ کینہ عقل کا دشمن ہے، حسد اعمال کا، اور عداوت جان کی۔ اپنی ان تینوں خصلتوں پر رحم کرو اور انہیں مشقت سے نکال لو۔ ابن منصور منہ پھیر کر چلا گیا، لیکن اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ وہ ساری رات سفر کرتے، آسمان کے ستارے ان کے اشارے تھے، انہیں راستے بتاتے تھے۔ صحرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ 4 حاجی شامل ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے 4 حاجیوں کو کچھ ایسے رخصت کیا تھا کہ 10,000 کا کارواں مبہوت رہ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا استقبال بھی کھلے دل سے کیا تھا۔ یہاں کنویں سے پانی پیتے ہوئے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس کی نظر امیر الحج کی طرف گئی تھی۔ وہ تینوں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ عزیزہ کو تو معذرت بھی کرنی تھی، اس کا گناہ بھی بڑا اور عظیم تھا۔ امیر الحج اچھا انسان ہے، تم نے خواہ مخواہ اسے پتھر مارا۔ آمنہ کی یادداشت کی یہ خرابی تھی، ہر خراب بات یاد رکھتی تھی۔ اس پتھر پر اسی کا نام لکھا تھا، اس پتھر کو اسی کو جا کر لگنا تھا۔ عزیزہ کو ابھی تک پتھر مارنا حق بجانب لگ رہا تھا۔ دیکھنا کسی سانپ پر تمہارا نام نہ لکھا ہو۔ سنا ہے صحرا سانپوں کا گھر ہوتا ہے، تمہیں کاٹنے میں وہ سانپ بھی حق بجانب ہوگا۔ صحرا سانپوں کا گھر تھا یا نہیں، لیکن وہ عجائبات کا مرکز ضرور تھا۔ صحرا کی راتیں حسن کی پیشانی پر چوتھا چاند تھیں۔ جب تک ان کی نظریں اپنے حسن و جمال پر رہی تھیں، وہ کائنات کے حسن تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ انسان خالق کی ثنا تبھی بیان کرے گا جب وہ اس کی تخلیق پر غور کرے گا، ورنہ وہ خود میں ہی الجھا رہے گا۔ میں ایسی رات میں ہزاروں سال تک سفر کر سکتی ہوں، عزیزہ نے جذب کے عالم میں کہا۔ اچھا، اونٹ سے نیچے اترتے ہی تم اپنی کمر مسلنے لگتی ہو، تمہاری ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازوں سے جانور تک بدک جاتے ہیں۔ دن میں صحرا کی ریت گرم ہوتی تھی، رات میں آمنہ کی زبان گرم ہو جاتی تھی۔ وہ سچ یعنی طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میں حج کے لیے جا رہی ہوں اور تم مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ عزت دو مجھے، عزت کی حقدار تم اکیلی ہو کیا؟ کل تم نے میرے پیٹ میں کیا چبھویا تھا؟ میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں اونٹ پر بیٹھ کر نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہارے خراٹوں سے اونٹ کی چال ڈگمگا رہی تھی۔ اونٹ بان بھی کچھ خوف زدہ سا تھا، اس لیے میں نے تمہیں ایک بے ضرر سی لکڑی کی شاخ چبھو دی تھی۔ تم ایسے بے ضرر ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ تم حج پر جا رہی ہو یا جنگ پر؟ کچھ شرم ہے یا نہیں؟ شرم کا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، لکڑی کی وہ شاخ ابھی بھی میرے پاس ہے، چپ کر کے بیٹھو جاہل۔ آمنہ نے گھور کر اسے دیکھا اور سر کو جھٹک کر منہ پھلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ کئی بار جنت سے کہہ چکی تھی کہ وہ عزیزہ کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن جنت اس خاتون کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھی، انہیں اپنی والدہ بنا لیا تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اونٹ سے اترنے کے بعد قیام کے دوران وہ ان کے جسم کو آرام دینے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ خاتون بیمار تھیں، لیکن اپنی بیماری کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بیمار کو کارواں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی بیماری کی نوعیت عجیب سی تھی۔ جسم اچانک بہت گرم ہو جاتا، کان اور ناک سے خون نکلنے لگتا تھا، پورا جسم کانپنے لگتا تھا، سر بہت زیادہ ہلنے لگتا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت اپنا سر سختی سے باندھ کر رکھتی تھیں۔ آپ کو تندرست ہو کر سفر کرنا چاہیے تھا، انسان کو خود پر بار نہیں ڈالنا چاہیے، آمنہ نے کہہ ہی دیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پچھلے کئی سالوں سے میری یہی حالت ہے، دوا بھی بہت کھائی ہے، لیکن بیماری شاید مجھے پسند کر بیٹھی ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا، لو پھر میں بھی تمہیں حج کر کے دکھاتی ہوں، تم میری جان ہی کیوں نہ لے لو۔ بیماری جسم چھوڑ کر جاتی یا نہ جاتی، اگر روح جسم کو چھوڑ جاتی تو میں کیا کرتی؟ تینوں خاتون کی ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکی تھیں۔ جنت تو اپنی سی پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ سکے۔ ایک بار عزیزہ اور آمنہ کے سامنے وہ جنت کی تعریفیں کر رہی تھیں کہ بہت پیاری لڑکی ہے، بہت سکھ دیا ہے مجھے۔ میرا خیال ہے یہ جنت کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لینا چاہتی ہیں۔ بار بار کہہ رہی ہیں کہ کسی کا اصل دیکھنا ہو تو سفر میں دیکھو۔ جنت مجھے کھری لگی ہے، کئی بار اپنے بیٹے کا ذکر بھی کر چکی ہیں۔ نکاح؟ عزیزہ چونکی تھی، نکاح کا پیغام بھی آ گیا؟ وہ جنت کو دیکھ رہی تھی جو خاتون کو پانی پلا رہی تھی۔ پیغام نہیں پاگل، اشارہ۔
ہاں نکاح، اب ہمیں جلد سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کر دینا چاہیے، درویش کی بیوی نے درویش سے کہا تھا۔ تو درویش نے ایک گہری سانس لی۔ بڑے دل والے بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں، جو اللہ کی رضا۔ درویش کی بات سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ سب فرائض ادا ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نکاح کا فرض ادا نہیں ہو سکے گا۔ کوئی انہیں اپنے نکاح میں نہیں لے گا، انہیں ساری زندگی چکی ہی پیسنی ہوگی، جو انہیں بخوشی قبول ہے۔ انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جنت کے گالوں کی شرم دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ شاید خاتون نے اسے بھی کوئی اشارہ دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ خاتون اپنے بیٹے کے لیے جنت کا نکاح منظور کر لیں۔ حج پر جانے والوں کے دل کشادہ ہوتے ہیں اور صاف بھی۔ اس نے سوچا کہ وہ حج سے واپسی پر خاتون کو ساری حقیقت بتا دے گی، پھر درویش سے ملوا دے گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا نکاح بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جنت کی خدمت بے لوث تھی، اسی لیے اس میں اثر تھا۔ خاتون پچھلے 10 دنوں سے بیمار نہیں ہوئی تھیں، وہ چاق و چوبند اور تر و تازہ تھیں۔ وہ اس کی پیشانی چومتی تھیں، اسے دعائیں دیتی تھیں، لیکن کیا خبر حقیقت معلوم ہو جانے پر وہ اسے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔